بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز ود شاہ زیب۔ کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی ذات آپ سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر اور آپ کی اولاد پر، آپ کے ماں باپ پر، دنیا کے سب سے خوش نصیب ماں باپ پر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اہل سنت جماعت کے اندر شرک۔ بہت سارے لوگ مجھے اس چیز کے اوپر کہتے تھے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں کہ جو شرک کے اوپر جو ہے نا اس کے معاملہ جو آپ واضح کریں۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک اہل سنت جماعت جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور بہت ساری بدعت میں مبتلا ہیں۔ کچھ بندوں کے نزدیک یہ چیز ہیں اہل سنت جماعت کے جو ہے نا وہ متعلق، مگر حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک کہتے کس کو ہیں؟ کیا بتوں کی پوجا کرنے کو شرک کہتے ہیں، یا اللہ پاک کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ کی ذات ٹھہرانا یہ شرک ہے؟ چلیں ہم اپنے جو بڑے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی شرک کس کو کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ پاک کی آل اور مولا کائنات کی اولاد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمہ پاک، آپ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ سرکار شرک کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ما سوائے اللہ کی ذات کے کسی بھی چیز کا آپ کے دل کے اندر موجود ہونا، کسی بھی نفسانی خواہش کا آپ کے دل کے اندر موجود ہونا، اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ اب وہ بزرگ ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کے دل کے اندر غیر اللہ، اگر غیر اللہ کا بت موجود ہے تو آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ اور وہ بزرگ جو حضرت جن کا اسم مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پاک، آپ سرکار پاک کی ذات مبارکہ نے شرک کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ ایکسپلین فرمایا، تو کیا وہ شرک کرتے ہیں لوگ، یا ان سے وہ وابستہ لوگ شرک کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، کچھ شر انگیز لوگوں نے اس چیز کو اچھالا، اس چیز کو لے کے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان سے دنیا بیزار ہو جائے، جبکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پاک کی ذات مبارکہ وہ ہے جنہوں نے کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم کو اسلام میں داخل فرمایا۔ آپ نے ان کو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کا وہ معاملہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کو فرمایا، وہ کلمہ اور وہ حق گوئی جو آپ تک پہنچی گیا سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ سے، وہ آپ نے ان لوگوں کو بتائی ہے غیر مسلموں کو، اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اللہ پاک کی ذات کا اتنا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر۔ ان سے ہٹ کے اگر ہم کسی اور صوفی بزرگ جو ہمارے ہیں جو بڑے ہیں ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ جی شرک کیا ہے، تو آپ بھی یہی فرماتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری جگہ کے اوپر واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ نے فرمایا ہے کہ انسان کا کام ہے بھلائی کرنا، انسان کا کام ہے انسان کی مدد کرنا، انسان کا کام یہ نہیں دوسرے انسان کو نیچا دکھانا، انسان کا کام نہیں دوسرے انسان کو نیچ اور ہیچ کہنا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا فرمایا، اور کسی اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک کی ذات نے جب ایک قانون ہے اس قانون کے تابع فرما دیا ہر شخص کو، تو اس سے پھر کوئی باہر یا کوئی سائڈوں کے اوپر کیسے نکل سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کا جو قانون ہے وہ سب سے بہترین قانون ہے، سب سے نایاب قانون ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ قانون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے نافذ فرمایا اپنے پیغمبروں اور انبیاء کے ذریعے۔ اور انبیاء کے جو معاملات ہیں وہ بعد میں آپ کے صحابہ کے بعد آپ کے صحابہ کے تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر اولیاء کرام کے ذریعے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اٹھا ہے
جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو جواب دینے کے لیے اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ غلط کہہ رہا ہے اور وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے، اس کے خلاف جس بھی بندے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اہل سنت جماعت ہی کے بزرگ کی ڈیوٹی لگی ہے۔ اگر اور کسی بزرگ کی ڈیوٹی لگی ہے تو وہ آپ بتائیں، لوگ آپ سب کے کن کی ڈیوٹی لگی ہے؟ کتنے ہیں بندے جو سرکار مدینہ پاک کے عاشق ہیں، جو کہ اہل سنت جماعت سے ہیں؟ اور آپ سب لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، شرک کسی اور چیز کا نام ہے، اور ہر چیز شرک نہیں ہوتی، شرک کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی بندوں کے اوپر تہمت لگا دینا کہ جی فلاں بندہ تو شرک میں مبتلا ہے، فلاں بندہ تو ایسے کرتا ہے، تو وہ جی کسی بزرگ کے جو ہے وہ ہاتھ چومتا ہے۔ اچھا یہ ہاتھ چومنا بھائی کب سے شرک ہو گیا؟ حیرت ہوتی ہے ایسے بندوں کے اوپر، ان کے حالات کے اوپر، ان کے ان واقعات کے اوپر کہ جن کے اندر کوئی صداقت موجود نہیں ہے، اور وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے دوسرے انسان کے اوپر یہ بلیم کر رہے ہیں۔ اسی لیے خدا کا خوف کرو، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے۔ تو یہ آپ دیکھو کہ آپ کے پاس اپنے اعمال کیسے ہیں کہ یار میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو میں کیا جا کے عرض کروں گا وہاں پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک میں کیا لے کے آیا ہوں دنیا سے؟ میں صرف لوگوں کے اوپر تہمتیں لگا کر آیا ہوں، یا لوگوں کی چغلیاں کر کے آیا ہوں، یا اور ایسے کیا معاملات کر کے آیا ہوں؟ اس لیے ہم سب بندوں کو تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر تربیت ہوتی ہے ساتھ، بغیر تربیت کے جو فیض ہے اس کے معاملات نہیں چلتے۔ تربیت ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری۔ تربیت جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ بہت زیادہ شکریہ آپ سب ناظرین کا کہ آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کر دیں۔ اور آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کا اللہ پاک کی ذات اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تمام تنگ دستیوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے اللہ پاک کی ذات آپ سب کو نکالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔